السلام علیکم ناظرین اکرام، سونا پاکستان ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان خان۔ ناظرین اکرام، آج 10 اکتوبر 2023 ہے اور آج سے 2 سال پہلے آج ہی کی تاریخ میں 10 اکتوبر 2021 کو محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 27 اپریل 1936 کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے اپنے والدین کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور یہاں سے میٹالرجی میں گریجویشن کی۔ بعد ازاں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی دنیا چلے گئے، جہاں پر آپ نے 1967 میں ماسٹر ڈگری ان میٹالرجی میں حاصل کی۔ انیس سو 71 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس بات کا بہت رنج تھا، اور جب 1974 میں انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ انہی خطرات کے پیش نظر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کی سالمیت کو لے کر شدید خطرات لاحق ہوئے، اور پھر انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا اور اس بات کی آمادگی ظاہر کی کہ وہ پاکستان کے لیے جوہری ہتھیار بنانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام پر کام شروع ہوا، اور بالآخر 28 مئی 1998 کو انڈیا کے جواب میں پاکستان نے 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر 7واں جبکہ مسلم دنیا میں پہلا ایٹمی طاقت ملک بنا، اور اللہ کے حکم سے ناقابل تسخیر رہے گا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر سلطان صاحب، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے قریبی دوست ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی جو زندگی ہے اس کے اہم پہلو، اور وہ کون سی ایسی باتیں تھیں جو ان کے پاس آج امانتاً ان کے پاس موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے کتنا سال پرانی آپ کی رفاقت تھی؟ میری سب سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب سے دوستی ہوئی تھی وہ یسرا میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی سٹون لیک سیریمنی 2009 سے۔ اس کے بعد پھر وہ جو کالج بن گیا، پھر اس میں ایک یسرا انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز، پھر ایک ری ہیب میڈیسن، یہ تینوں کی سٹون لیک سیریمنی ڈاکٹر صاحب نے کی۔ پھر اس کے بعد اس کالج کی بلڈنگ کی جو اس میں کہ 500 ڈاکٹر بنے، 5 کی جو کنوکیشن تھی وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کی۔ ان سے میری اکثر جو باتیں ہوتی تھیں، ان کا گھر بھی گیا کافی ساری۔ میں نے صرف ایک دفعہ ان سے ایک چیز پوچھی تھی کہ ہم تو اپنے روز کاموں میں بھی بھول جاتے ہیں، ایک آپریشن کرنا ہے رات کو، صبح اس کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کوئی کام، تو یہ کس طرح آپ نے یہ سارے کا سارا اتنا بڑا کام کر دیا تھا؟ وہ مجھے کہنے لگے، یار آپ کو پٹواری کے جو رجسٹر ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے کبھی؟ میں نے کہا جی سر۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں جاب میں چلا گیا جہاں پہ اٹامک یہ میٹرلوجی اور وہ سارا بنا رہے تھے، تو میں آ کے چھوٹی لائن ڈرائنگز اس رجسٹر میں بناتا جاتا تھا۔ جب مجھے ہمیں شکست ہوئی جو 71 میں، تو وہ پھر میں اسی تڑپ میں تھا کہ میں کسی طرح اس ملک کے لیے کچھ کروں۔ پھر میں نے پوچھا سر، پھر کہتے ہیں پھر وہ رجسٹر پاکستان میں لانے سب سے مشکل کام تھا۔
وہ پھر میں نے مختلف طریقوں سے وہ آئے، پھر ان کو کھولا، پھر اسے ہم نے لائن ڈرائنگس کو دوبارہ ری ڈرا کیا، ری ڈرا کرنے کے بعد وہ پھر ہم نے کوئی دنیا کے 30 سے 40 کنٹریز میں ڈیفرنٹ فرمز جو تھیں ان کو ہم نے وہ بننے کے لیے دیے. تو کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ایک جو بن رہا ہے چیز یہ کس جگہ کس کو لگنی ہے یا کام. تو وہ ایک جو ہے میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر ہم ایک جو بنانا تھا وہ تو ایک کام تھا، لیکن سروائیول آف پاکستان از ڈیو ٹو دس مین. اور قوم کو پتہ نہیں کب یاد آئے گا، قوم کب جو بڑے لوگ ہیں یا قوم کب جا کے ان کی اصل حقیقت کو وہ پہچانے گی. اور میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہم اس وقت پاکستان میں کھڑے ہیں یہ سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد، رسول پاک کے بعد، قائد اعظم کے بعد یہ ڈاکٹر اے کیو خان کی وجہ سے. سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی زندگی میں آپ کن سے جب ملاقات ہوتی تھی کبھی ایسا پایا انہوں نے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اتنا بڑا کام کیا، تو کبھی انہوں نے کبھی اپنی باتوں میں شو کیا ہو کہ دیکھو یار میں نے اس قوم کے لیے یہ کر دیا، کبھی بعد میں صلہ مانگا ہو، کوئی ریٹرن مانگا ہو؟ ریٹرن نہیں مانگی، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں اور کرتے بھی اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے کرتے ہیں یا کسی کے لیے. اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو عبادات اپنی کرتے ہیں کس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے. ان کا بھی ایک ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار یہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، اتنا کچھ کر دیا ہے. اگر یہی بندہ کسی فارن کنٹریز میں ہوتے، ان کے نام پہ کوئی یونیورسٹی ہونی تھی، سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہونے تھے، یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ادارے بن چکے ہوتے کہ جدھر آکسفورڈ اور کیمبرج میں جانے سے پہلے تھے. تو یہ ایک میری ان سے ہوئی تھی بات ایک دفعہ، تو میں نے کہا سر کہ اگر زندگی رہی تو ایک ہم انسٹیٹیوٹ بنائیں گے سائنسز کا جس میں یہ کام چل سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جیسے کوئی اور بندے بھی اس ملک میں پیدا کریں تاکہ یہ آپ اس کو بچا سکیں. میں نے جب بھی ان سے ملا ہوں کافی دفعہ تو مجھے ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ملتی تھی کہ یار یہ اتنا بڑا بندہ، تو میں تو بیسیکلی سرجن ہوں، تو میں نے جب بھی ان سے فون پہ بات کرنا کہ سر یہ ایک آپ نے اناگرل کرنی ہے، کنووکیشن میں آپ نے آنا ہے، تو مجھے کہتے تھے کہ سر آپ حکم دیں. تو میں سوچتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی اور اس کی زبان اور اس کی باتیں جو ہیں اس ٹائپ کی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فخر ہوتا ہے کہ ایسے بھی کوئی اس قوم میں بندے پیدا ہوئے. اور میری تو یہی بس گزارش ہے ان لوگوں سے کہ ان کے سارے کام کو اکٹھا کیا جائے، پھر ان کے نام پہ ایک بہت بڑا ایک یونیورسٹی اور ادارہ بنے، اور پھر تاکہ یہ بندے جو ہیں اب پاکستان رہے گا، اس کا نام رہے گا. بے حساب آپ کے آئیں گے جو پرائم منسٹر، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کے جو بھی اتنے بڑے بڑے سارے لوگ ہیں، لیکن کسی کا نام آپ کو کوئی سالوں کے بعد نہیں نظر آئے گا. یہ جب تک یہ بندہ، پھر ان کی جو بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ کیسے انہوں نے یہ سلیکٹ کیا کہ ایک کرسی میز ایک بیرک تھی لوہے کی بنی ہوئی جو ایئر فورس کی، جس میں ان کو جگہ دی گئی، پھر ادھر انہوں نے کام شروع کیا. اب یہ ان کے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اب ان کے پاس جائیں، پھر ان سے بیٹھیں، پھر ان سے کہیں کہ ہمیں بتائیں، پھر جا کے کہیں قوم کی ہسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے. سر کیا کہیں گے اگر خان صاحب جیسا اس ملک کو ایک اور بندہ مل جاتا ہے تو اس ملک کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا، یہ جو بنایا گیا تھا، میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں. میری ماں ٹیچر تھی، تو جب میں یہ کالج بنا رہا تھا تو ایک دن بات ہوئی تو مجھے وہ کہتی ہیں کہ ایک گجرات کے پاس ایک گاؤں ہے کنجا، اس میں کہتی ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے اسلامیہ ہائی اسکول بنا تھا، تو مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ٹیچروں کو پے کرتے. یہ بندے رکھے ہوئے تھے، وہ میرے نانا اس کے سیکرٹری تھے، وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے آٹا اور چاول مانگتے آتے تھے، وہ بکتا تھا، وہ ٹیچروں کو پے ملتے تھے.
اس وقت جو ہے ہمارے پاس، اس وقت ہمارے لوگوں کے پاس ہزاروں لوگ ہیں جو ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو باقی کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ توفیق اور یہ اللہ تعالیٰ ایکیو خان کو جو دے گئے ہیں یا ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ قوم کو بھی بتانا چاہیے کہ ایسے لوگوں نے یہ کیسے کام کیا، یہ کیا کرتے رہے ہیں، کس طرح سے کیا. تو باقی جو ان کی ایک ہیوملیشن ہوئی تھی یا جو ہم نے انہیں وہ قدر نہیں کی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا نا، وہ ہم نہیں کہہ سکتے.